بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، چھٹا پارہ اور سورہ النساء، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا ہے بری بات کا اعلان کرنا، یعنی کوئی بھی برا کلمہ، کوئی بھی ناجائز اور لغو بات ایک تو اپنی اصل میں ناپسندیدہ ہے، اور دوسرا اس میں جاہر کا مظاہرہ کرنا، یعنی اس کو مشتہر کرنا اور اس کو لاؤڈلی بیان کرنا، یہ سخت ناپسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ الا من ظلم، یہاں ایک استثناء دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کریمی سے کہ جس پر ظلم ہوا ہو، مظلوم آدمی جو ہے چونکہ اضطراری کیفیت میں چلا جاتا ہے تو اس کی فطرت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو یا ایسی قوم کو یا ایسے لوگوں کو مستثنیٰ فرما دیا کہ اگر وہ کسی اضطراب و اضطرار کے عالم میں کہیں فریاد کر بیٹھے، استغاثہ کے لیے کسی کو پکارے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند آواز کر دے یا بد دعا کا کوئی جملہ اس کے منہ سے نکل جائے تو وہ اس میں معذور ہے، لیکن علی العموم یہ بات ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی بری بات، جیسے ہم اپنی زبان سے بعض دفعہ غصے میں، بعض دفعہ ریاکشن اور رد عمل میں کیسی کیسی باتیں نکال دیتے ہیں اور پھر اس بات کو کرتے ہوئے آواز بھی بہت بلند ہو جاتی ہے، یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ہمسائے سے بہت تنگ ہوں اور وہ مجھے اذیت دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم سمجھاؤ، اس سے کہا کہ حضور میں نے اس سے بہت کہا ہے، وہ باز نہیں آتا، تو فرمایا کہ تم اپنے گھر کا سامان لو اور گلی میں بیٹھ جاؤ۔ اب وہ کیا کیا کہ سارا گھر کا سامان لیا اور گلی میں بیٹھ گیا۔ اب جو آتے جاتے پوچھتا بھائی کیا ہوا آپ کو، وہ کہتے جی یہ شخص مجھے تنگ کرتا، یہ میرا ہمسایہ جو ہے، میں اس سے نالاں ہوں اور اس کی اذیت کی وجہ سے میں بائیکاٹ کر کے یہاں احتجاج کرنے بیٹھا ہوں۔ اب وہ جو شخص گزرتا تھا وہاں سے وہ اس پہ لعن طعن کرتا تھا کہ بہت برا آدمی ہے، بہت ظالم ہے، بہت غلط آدمی ہے۔ فائنلی جب بہت لوگوں میں یہ چیز عام ہو گئی تو وہ صاحب خود آئے، انہوں نے کہا جی کیا بات ہے، انہوں نے کہا میں تمہاری وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں اور یہ لوگ جو ہیں آتے جاتے، اب میں اپنی فریاد کسی کو سنا نہیں سکتا، تو لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کیوں بیٹھے ہو، تو میں بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، آپ جا کے آرام سے اپنے گھر رہیے اور مجھ سے اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ ایک اسلامی اور ایک امن پسند معاشرت میں اور وفاداری کے امور میں یہ بات تقاضا بن جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جب کہیں مہمان ٹھہرتا ہے اور آپ اس کو دعوت دے کے اپنا مہمان بناتے ہیں تو شرعی میزبانی کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ مہمان کی تعظیم اور تکریم اور عزت کی جائے، اور جیسا کہ ہماری شریعت نے سکھایا اور ہماری معاشرت ہمیں بتاتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے بعض صورتوں میں ایسے مہمان کو بھی یہ استثناء دیا کہ اگر اس کے حق کے مہمانی کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے تو وہ بھی یہ اظہار کر سکتا ہے کہ میں فلاں کے ہاں گیا اور اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی، اس نے میری میزبانی نہیں کی، یعنی جیسا کہ حق تھا ویسے نہیں کی۔ اس کے بعض اشارے ہمیں احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی ملتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر بھی ایک اس طرح کا اشارہ ہے کہ ایک بستی میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جناب خضر علیہ السلام کی قیادت میں گئے تھے، تو وہاں بھی وہ میزبانی نہ ہونے کی وجہ تھی جو جناب خضر علیہ السلام نے بیان کی تھی، ایک وجہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں یہ آیت کریمہ، دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ ایک شخص آپ کو اکثر بہت برا بھلا کہتا تھا اور آپ اس پر صبر اور ضبط کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے اس کا جواب دے دیا
تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ جب تک آپ جواب نہیں دیتے تھے ایک فرشتہ نازل ہوتا تھا اور وہ آپ کی نیکیاں لکھتا رہتا تھا. جب آپ نے اس کا جواب دے دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا. اللہ. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ صبر کر لیں، ضبط کر لیں تو اس میں فائدہ زیادہ ہوگا. اور آگے فرمایا ان اللہ وکان اللہ سمیعا علیما. اب دیکھیے جب کسی پر زیادتی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے سمیع اور علیم بن کے متوجہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. سنتا بھی ہے اور جانتا بھی، اس کی کیفیت کو جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. گویا اس کی بات زیادہ توجہ سے سنی جا رہی ہے کیونکہ اس پر ظلم ہوا ہے، وہ مظلوم ہے. اسی طرح انہی آیات کے تسلسل میں سورہ نساء کے اواخر میں فرمایا محبوب اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو. تو وہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑے سوال کر چکے. یہ بولے ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو، تو انہیں کڑک نے آ لیا ان کے گناہوں پر اور پھر بچڑا لے بیٹھے. اس کے باوجود کہ بہت روشن آیتیں ان کے پاس آ چکی تھیں. یہ ایک طرح کا گرفت اور ایک طرح کی تنقید ہے بنی اسرائیل کے اور اہل یہود کے اس رویے پر کہ ان کی اپنی جو فطرت پہلے سے مسلسل وراثت میں انہیں ملی ہوئی تھی ابھی تک قائم تھی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کعب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ جناب جس طرح تورات اور انجیل وغیرہ کتابیں یک بار اور یک مشت اتری ہیں، آپ کی کتاب ایک ہی بار کیوں نہیں آ جاتی؟ ہمیں آسمان سے ایک ہی بار ذرا کتاب کو نازل کروا کے دکھائیے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. گویا یہ ایک غلط مطالبہ اور ایک غلط تقاضا تھا. اس کی گرفت دیکھیے کیسے فرمائی گئی. فرمایا اے حبیب ان کی باتوں کو آپ دل پہ نہ لیں اور اہمیت نہ دیں، یہ تو آپ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے تو اپنے پیغمبر کو بھی معاف نہیں کیا. جزاک اللہ. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.